الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. مولانا محمد حنیف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے جو فرمائش کی تو میں پہلے سے میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ آج ربیع الاول کا وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے انسانیت پر اپنی رحمت کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایک جملہ ہے جو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، حدیث قدسی کے طور پر. وہ حدیث کے اعتبار سے وہ کھڑی نہیں ہے، موجود ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے. وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الابناء، اگر آپ آنے والے نہ ہوتے دنیا میں تو میں یہ افلاک کے آسمان بھی پیدا نہ کرتا اور آسمان نہ پیدا کرتا زمین بھی پیدا نہ ہوتی. تو آپ کے حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہیں. کائنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی لیے پیدا کی کہ اس نے آپ کی تخلیق کا شاہکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. اگر آپ تشریف لانے والے نہ ہوتے تو نہ یہ
آسمان پیدا کیا جاتا، نہ یہ زمین پیدا کی جاتی، نہ یہ ہوائیں چلتی، نہ یہ دریا ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے اور نہ انسان ہوتے۔ اقبال مرحوم نے جب بھی اقبال شاعر مشرق جب کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا ہے ان کی زبان پر، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الفاظ کا الہام کرتا ہے۔ وہ دانائے سبل بالائے کل رسط الرسل، غبار راہ کو بخشا فروغ غازی اسی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی فرقان وہی قرآن وہی تھا۔ اور دوسری جگہ کہا ہے کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بنا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے ہے، خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی کبھی آماد اسی نام سے ہے، قوت عشق ہر پل بس کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا وجود بامفعول اس پوری کائنات کا حاصل ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، نعمتیں پوری نعمتیں تمہیں عطا کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نور ہدایت کی وجہ۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اسلام میں کسی کے پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانے کا دستور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ آپ کا دن منایا جائے، لیکن یہ صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہ اجمعین جو مزاج شناس رسول تھے، لہذا انہوں نے رسمی طور پر دن منانے کے بجائے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو سیرت طیبہ کی تصویر بنائی، دن منانے کا رواج نہیں ڈالا کہ بھائی 12 ربیع الاول کو دن منائیں گے، نہ اس کے اوپر کوئی خصوصی اہتمام کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اصل مقصد تھا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور دنیا میں آپ کی ترتیب آوری کا، اس مقصد کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی ہر گھڑی اور ہر آن کو میلاد النبی بنا اور اتباع سنت کا طریقہ اپنے بھی اختیار خود بھی اختیار کیا اور اپنے تمام شاگردوں میں بھی اس کو اس طرح پھیلا دیا۔ یہ تو ان قوموں کا سلسلہ ہے کہ جو اپنے بزرگوں کو یا اپنے اخلاق کو ایک دن میں یاد رکھ لیتے ہیں اور 365 بچے 364 دن کافی رہتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندو کو غریب نظام رکھا ہے کہ ہمارے
سال میں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مقرر کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو کسی خاص دن کے واقعے کا اس میں حوالہ نہیں ہے کہ بھئی یکم شوال کو مثلا فلاں واقعہ پیش آیا تھا، یا فلاں بزرگ پیدا ہوئے تھے، یا فلاں کی وفات ہوئی تھی، یا فلاں جہاد میں فتح ہوئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ 10 ذوالحجہ کو کوئی ایسا نہیں کہ کسی واقعے کا حوالہ ہو کہ 10 ذوالحجہ کو فلاں واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک عظیم قربانی پیش کی تھی، لیکن اس کی تاریخ 10 ذوالحجہ ہونا کچھ پتہ نہیں کہ 10 ذوالحجہ کی یہ کیا کریں۔ تو وہاں بھی پہلی عید کے اندر بھی کسی ثابت واقعے کا ذکر نہیں، اور دوسری عید میں بھی کسی ثابت واقعے کا ذکر نہیں، بلکہ دونوں عیدیں ایسے موقع پر منائی جاتی ہیں جب مسلمان، ہر زمانے کے مسلمان کسی اللہ کی عبادت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے اندر خود لوگوں نے روزے رکھے، راتوں کو جاگے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس مہینے کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھا، گناہوں کو چھوڑا، شیطان سے چھٹی لی، اپنے نفس کے تقاضوں کو پامال کیا 1 مہینے تک، تو عید الفطر کا دن عطا فرمایا گیا کہ تم نے یہ کام کیا، جاؤ تمہیں تمہارا انعام کیا ہے کہ خوشی مناؤ۔ اور عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر رکھی گئی جب خود مسلمان، ہر دور کے مسلمان جس سے ایک اور عظیم عبادت کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، ہر کی عبادت 9 ذوالحجہ کو ادا کی جاتی ہے، تو 10 ذوالحجہ اس کے خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کیا معاملہ ہے کہ کسی ثابت واقعے کے بجائے عید کا موقع وہ مقرر کیا گیا جب ہم نے خود کوئی عمل کیا، وہ کیوں؟ پھر ایک بار یاد آ گیا کہ پھر تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، پھر تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ کھڑے منتظر فردا ہو۔ یہ سبق سکھایا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری تاریخ کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے بڑی ہے، اور حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اشرف المرسلین کون ہو، لیکن صحابہ کرام نے اس کے اوپر دن منانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر زور دیا۔ مجلسیں قائم ہوتی تھی روزانہ، اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت بیان ہوتی تھی، اور اس لیے بیان ہوتی تھی تاکہ ہر آدمی سیکھے اور عمل کرے۔ اب ہمارے یہاں ذرا غور فرمائیے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو گلی گلی، محلے محلے سیرت النبی کے جلسوں کی بہار آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے سیرت کے جلسے جو سیرت کے مطابق ہو وہ بڑی مبارک تھی، اور ان کا فائدہ بھی ہو۔ لیکن اگر ہم ہر ایک ہفتے سے اپنے گریبان پر منہ ڈال کر دیکھیں کہ سیرت طیبہ کے جلسے سے جب ہم خارج ہوتے ہیں تو اس کے بعد پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں؟ سیرت طیبہ کی مسجد جمع کی، محفلیں جمع ہوئی، جلسے ہوئے، نعتیں پڑھی گئی، سرکار عالم
بہت بڑی سعادت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق آیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑا، رشوت لینی چھوڑی، غیبت کرنا چھوڑا، دوسرے کی ذمہ چھوڑی، نمازوں کی جماعت کی پابندی شروع کی، جو احکام اور تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے ان پر کتنا عمل ہے؟ یہی سیرت طیبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جزیرے عرب میں کیا پوری دنیا میں ایسا انقلاب عظیم برپا کیا جس کی کوئی نظیر نہ ماضی میں تھی نہ آئندہ ہے، کسی سیرت طیبہ وہی سیرت طیبہ ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات زندگی، آپ کے تمام معمولات، آپ کی ساری تعلیمات اپنی جان کی قربانیاں دے کر محفوظ کر کے ہمارے سامنے رکھتے۔ آج ہمارے پاس پوری کتاب کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، لیکن باوجود اس کے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ ہم نے یہ محض ایک رسم پوری کر لی تھے، اور جو اصل مقصود تھا کہ اتباع سنت ہو اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کس چیز کا دوسروں کو حکم دیتے یا کس چیز کی دعوت آپ دیتے اس سے زیادہ خود کرنے کی کر کے مثال دی۔ دوسرے لوگوں کو کہا 5 نمازیں پڑھ لو، 5 وقت، اور ایک صحابی عربی آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ کہ اور بھی اس کے بعد بھی؟ فرمایا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں تمہارا دل چاہے تو اور 5 کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ لیا کرو فرائض کے ساتھ۔ تو جب جانے لگے تو ان صحابی نے عربی نے کہا کہ رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جس کا مطلب بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر کہ دوسری تشریح بھی ہے کہ میں فرائض پر اجتماع کروں گا، نافل نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ کہہ کے چل دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں رجل صدق، یہ اگر سچا ہے کہ میں سارا عمل کروں گا فرائض کے اوپر اور چاہے ڈبے چھوڑ دوں تو یہ فلاح پا گیا، جنت پا گیا۔ دوسروں کو تو یہ حکم، اور خود کا حال یہ ہے کہ رات کو کھڑے ہیں تو پاؤں پر برم آ رہا ہے، پاؤں پر برم آ رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رکھلی چاہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو کہتے میں نے اجازت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہو گیا تہجد کے وقت، اور اجازت لے کر میں بھی کھڑا ہو گیا پیچھے۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی تو پوری سورہ بقرہ پورے 2.5 پاروں کی پڑھتے چلے جا رہے لوگوں کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا یار پہلی رکعت میں یہ حال ہے تو دوسری میں کیا ہو؟ تو دوسری رکعت آئی تو سورہ آل عمران شروع کر دی، اور سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء شروع کر دی۔ کہتے ہیں میرے پاؤں تھک گئے، میں نے سوچا کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے پڑھوں گا تو یہ میرے لیے اپنے بس سے باہر نظر آ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں 4 رکعتیں میں نے پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو
پاؤں پر بڑا مارا ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ تم معصوم ہو، خطا سے پاک ہو، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہوئی بھی ہے تو سب معاف ہے، آگے پیچھے جو سب معاف ہے۔ قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ وہ اللہ کے سامنے پاؤں پہ بڑا مارا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو سارے گناہ معاف ہیں، گناہ ہے ہی نہیں اور ہو تو معاف ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ تو آراتی میں مجھے کہہ دیا کہ چل فرائض پر اتباع کر لے تو خراب آ جائے گا، لیکن اپنا عمل یہ ہے کہ راتوں کو کھڑے ہیں، دوسروں کو 5 وقت کی نماز فرمائی اور خود 8 وقت کی، اشراق، کیا تہجد، یہ خود کا معمول یہ ہے۔ دوسروں کو کہا کہ 2.5% ادا کر دیا کرو زکات، اپنے پورے مال میں سے 2.5% سالانہ، اور خود کا حال یہ ہے کہ کسی وقت سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا اور نماز کے لیے تشریف لے آئے تو نماز پڑھتے ہی فوراً تیزی سے لپکتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام حیران ہے کہ ایک دم میں اتنی جلدی سے کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا کہ بعد میں جب پوچھا تو فرمایا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن گزر جائے اور وہ میں کسی کو دیا نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا بس 2 چیزیں، کھجور اور پانی، کس پر گزارا؟ تو دوسروں کو دے کر 2.5% دے دو، باقی سب تمہارا، اور خود کا یہ حال کہ کوئی چیز بچتی نہیں تھی، جس چیز پر کی دوسروں کو دعوت دی اس سے زیادہ کر کے آپ نے دکھائی۔ آج ہماری دعوت میں جو اثر نہیں رہا اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے بچائے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں نیکی کی اور اپنے آپ کو برا بیٹھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو تاثیر تھی، آپ کی سیرت میں جو تاثیر تھی، وہ اس کی وجہ سے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے ایک ایسی تخلیق کا شاہکار بھیجا ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی اس کو دیکھتے رہو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے رہو۔ اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھو کہ ان کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا۔ اگر تم باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ جس طرح معاملہ فرمایا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرنا، اور اگر فرما دیا کہ 5 منٹ تو کب آ
پہنچے گی، مجھے تکلیف پہنچے. تو اگر تم معلم ہو تو آپ آج صفا کے معلم کو دیکھو کہ اس نے کس طرح تعلیم دی، کس طرح تربیت فرمائی. اگر تم تاجر ہو تو اس تاجر کو دیکھو جو مزاربت کے اوپر شام جاتا ہے اور عظیم الشان نفع لا کر خدیجہ پاتا ہے. اگر تم کاشتکار ہو تو اس کاشتکار کو دیکھو جو درست کے مقام پر اپنی کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا. اگر تم مزدور ہو تو اس مزدور کو دیکھو جو ادیات کے مقام پر لوگوں کی بکریاں اجرت پر چڑھایا کرتا تھا. اگر تم سپاہ سالار ہو تو بدر بہت سے سپاہ سالار کو دیکھو، بدر کی پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے اور بہت کی تھوڑی سی فکر میں وہ کیا کرتا ہے. اور حنین کے موقع پر جب لوگ دشمنوں کے تیروں سے مغلوب ہو کر بھاگ رہے ہیں، ترے تنا گھوڑے پر اونٹ پر سوار ہو کر کہتا ہے کہ اگر نبی جو لا کری اگر تو ہر کے مختلف میں ہوں نبی. جھوٹ بات نہیں ہے، میں نبی ہوں. یہ تیروں کے بوچھار میرا پوری پھیر سکتی، یہ مجھے اپنے مشن میں ناکام نہیں کر سکتی. ارے نبی جو لا کری انب جو ہر کے مختلف. یہ سارے بڑے بڑے سورما اس وقت مغلوب ہو گئے. کسی نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم حنین میں بھاگ گئے تھے؟ حنین کے غزوے کے موقع میں بھاگ گئے تھے؟ تو اپنا تو ذکر نہیں کیا. لا اللہ ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیٹ نہیں موڑی تھی. اس وقت ساری دنیا بھاگی جاتی. تو اگر تم بتا ہو تو حنین اور بدر کے اور اگر حاکم ہو تو اس حاکم کو دیکھو کہ جو ہم حکومت بھی کرتا تھا اور پیٹ پر پتھر بھی باندھتا تھا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. زندگی کا کوئی کوشا ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی بہترین نمونہ نہ ہو. دشمن کے ساتھ بھی کبھی اپنی طرف سے دل آزاری نہیں کی. جہاد کیا لیکن دل آزاری نہیں. اور کبھی کسی عہد کی خلاف ورزی کو پوجا، اس عہد کی خلاف ورزی کا کبھی خیال بھی نہیں میرے جانے. ایک سات تھے مکہ مکرمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ بھئی فلاں جگہ پر ہم دونوں ملیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر پہنچ گئے. وہ آج بھی موجود رہے. تو آپ 3 دن تک اس جگہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتے رہے. اب 3 دن کے بعد جب وہ آئے تو کہا بھائی تم نے وعدہ کیا تھا، تم نہیں آئے، میں تو 3 دن سے کھڑا ہوں. وعدے کا ایفا، اخلاق حسنہ،
جس کے ساتھ اگر کسی نے تلوار پھینک دی تو وہ لوگ جنہوں نے جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے دشمن کے قتل کھائی ہوئی تھی، جو مکہ مکرمہ میں آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، ان پر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو آپ اعلان فرما دیا کہ من القى سلاحه فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے۔ من دخل طاقت المسجد الحرام فهو آمن، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ بس اغلق بابه فهو آمن، دروازہ بند کرے گا تو آپ کو امن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ اب تو وہ دیکھنے کی بات نہیں رہی، میں نے وہ زیارت کی ہے ابو سفیان کے گھر، ابو سفیان کے گھر کی، جس پر لکھا آج اس وقت بھی لکھا ہوا تھا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ اور میں اس نیت سے اندر گیا تھا کہ آپ سے فرما سکے تو اس گھر میں داخل ہو جائے تو اسے امن ہے۔ تو فاتح کیسا فاتح؟ جس کی گردن اکیلی ہوئی نہیں ہے، جس کا سینہ چڑھا ہوا نہیں ہے، نہ کے اوپر سوار ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں مجھے آج بھی یہ منظر یاد ہے کہ آپ کا سر مبارک، آپ کی تھوڑی مبارک سینہ کو چھو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور زبان پر ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کسی کا کچھ مال باقی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آ گیا اور آ کر اس نے نصیحت کے معاملہ کہ بھئی میرا اتنا قرضہ ہے، اتنا دین ہے آپ کے ذمہ، وہ ادا کر دیجیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلُ، سخت بات کی، فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلُ، یعنی اللہ بس آپ ذرا تصور کیجیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کبھی آج تک ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی بجاتی کرے، لیکن وہ آ کر سخت بات کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ نکالو میرا مال، اور پتہ نہیں کیا اونٹی نیلی کی سویلی کی بات کی ہو تو اس پر صحابہ کرام کا ہے کیسے برداشت کرتے، صحابہ کرام نے دل میں خیال آیا کہ اس کو سزا دیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو، ان لصاحب الحق کے مقال ہے، جس کا کوئی حق مجھ سے کرو اس کو کچھ کہنے کی بھی اجازت، کہنے کی بھی گنجائش ہے، لہذا اگر یہ مجھے کچھ سختی سے بات کر رہا ہے تو میں اس کو جواب نہ دو۔ یہ حلم، یہ مغفرت، یہ عفو، یہ حق شناسی، یہ انسان دوستی، یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں کچھ ظاہری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دی ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اتباع کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم بیت الخلا میں بایاں پاؤں پہلے اس نیت سے ڈالتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اس وقت تم معمول ہو گئے۔ جب مسجد میں دایاں پاؤں ڈالتے
کرتے ہو پہلے اتباع سنت کی نیت سے محروم ہوتے ہو اللہ سے. تو یہ اتباع سنت معمولی بات نہیں. اسی کے لیے تو بھیجا گیا ہے. اس وقت ہٹانا بہترین نمونہ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ہر چیز میں نمونہ. اللہ کا شکر ہے ہمیں کچھ ظاہری سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، بہت بڑا کرم ہے. لیکن کچھ بہت سی باطنی سنتیں بھی ہیں. ان کا علم، آپ کا ایثار، آپ کی تواضع، آپ کا لوگوں کے لیے خیر خواہی، النصح للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، خیر خواہی، یہ سب سنتیں ہیں نبی. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی پر اور اس غصے کو آپ پی کر اس کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کرتے، یہ بہت بڑی سنت ہے جس پر آپ عمل کریں. تو کیا آپ نے بتایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ ہے. پہلوان وہ ہے کہ جس کو جب غصہ آئے تو اپنے آپ پر قابو پائے. تو یہ ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ لا تلتحقوا فیہ الحرم، لا تلتحقوا فیہ الحرم. آپ کی مجلس میں کسی کی عزت سے کھیلا نہیں جاتا تھا. کسی کا ذکر آ کر اس کی برائی شروع ہوگی، غیبت شروع ہوگی. لوگوں کی عزت سے کھیلا نہیں جاتا تھا. سرکار دو عالم سالوں کو مجلس، آج ہم اپنی مجلس سے دیکھ رہے ہیں غیبتوں سے بھری ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق اس بات کی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھائی جلسوں میں شرکت بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہاں سے جب اٹھ کے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کرے، اس کا اپنا جائزہ لے کون سی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کون سی پر نہیں کرنا. میرے شیخ نے مجھے واقعہ سنایا حضرت کی منٹ مانا تھانوی رضی اللہ عنہ کہ حضرت یہاں یہ حضرت کی جو اہلیہ تھی وہ ہر روز لوکی پکا لیتی. تو حضور حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی یہ لوکی پکا لیتی ہو کبھی کچھ اور نہیں پکا؟ لوکی گدو دبا. تو حضرت اہلیہ نے کہا کہ میں نے اصل میں اپنے خادم سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک بازار میں وہ گدو لوکی کو ملے تو وہ ضرور لے کے آئے گا، کیونکہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس عورت نے میرا سارا سراپا لرزا دیا کہ ہم اپنے آپ کو عالم کا ہمیں لوگ سمجھتے ہیں، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہمارے دل میں ایسا جذبہ نہیں کہ رسول کریم وہ کوئی عبادت نہیں تھی، عادت تھی، لیکن عادت کے کو بھی اختیار کرنے کا اتنا جذبہ، اتنا شوق ہمارے اندر نہیں ہے. تو فرمایا میں نے پھر پورے 3 دن گزارے سارے کاموں کو چھوڑ کر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں احادیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے وہ سب کا میں نے ایک ایک کر کے جائزہ لیا. اس میں سے کون سی سنت پر عمل کرتا ہوں، کون سی سنت پر عمل نہیں کر پایا. اب تک 3 دن کے بعد الحمدللہ معاملہ صاف ہو گیا. تو بھائی ہم اگر کسی سیرت کے جلسے میں، سیرت کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کی ایک فہرست جو ہے وہ میرے شیخ حضرت عارفی حضرت اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اکرم کے نام سے منصوبہ کر اس میں رسول اکرم نام کی کتاب ہے. تو آپ کی ساری سنت اس میں آ گئی، یعنی ظاہری بھی باطنی بھی معمولات کی ہر چیز، تو اسی کو سامنے رکھ لیں اور سامنے رکھ کر دیکھیں بھائی یہ سنت میں کرتا ہوں الحمدللہ، اس سنت پر عمل کرتا ہوں الحمدللہ، یہ نہیں کر رہا اور کچھ پریشانی بھی نہیں ہے اس پر عمل کرنے میں، فوراً دوسرے شروع کر بھائی دایاں پاؤں پہلے رکھو بایاں پاؤں پہلے رکھو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو فوراً جس کے اوپر عمل نہیں کر رہا اور آسان ہے فوراً شروع کر دو. جس پر کچھ مشکل معلوم ہوتی ہے تو اللہ سے مانگو یا اللہ میں یہ سنت سے معلوم ہوں، یہ بھی مجھے عطا فرما دو، اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے مانگو اور کوشش کرو اس پر اپنا دے. یہ ہے فائدہ سیرت کی محفل کا، سیرت کے جلسے کا، سیرت النبی کے تمام مجالس کا. یہ فائدہ ہے جو حاصل ہونا چاہیے. یہ چیز ہم نے حاصل کر لیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سیرت کا نور حاصل ہوگا، دلوں میں شرائط کرے گا، زندگیوں میں سمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق کرے. آخر میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن آخر میں ایک بات ذکر کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ الحمدللہ میں نے سارے علوم ظاہرہ پڑھے، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو باطن کو علوم لیے بیٹھے ہیں، تصوف والے، صوفیاء کرام، ان سے علوم جا کے حاصل کیے اور ان کے سارے اوراد و اجمال جتنے بھی ہوتے تھے وہ سارے کیے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا کہ اگر وہ مقام کی میں بات لوگوں کے سامنے کروں تو علماء مجھے کافر نہ قرار دے دیں اور جو اولیاء ہے وہ کہیں مجھے زندگی قرار نہ دے دیں. لیکن میں کیا کروں کہ مجھے وہ حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کہاں سے کہاں تک پہنچا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے فلاح کہلایا. ان تمام مقامات سے گزرنے کے بعد اب میں ایک دعا کرتا ہوں، جو اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی.